معزز سامعین، آج میں آپ کو جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ بتانے جا رہا ہوں۔ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ جیسے جری بہادر اور بادشاہ وقت کا دور حکومت آیا۔ تاریخ کا یہ روشن باب ہے جب وہ مشہور اور معروف لڑائی دہرائی گئی جس میں خون کی ندیاں بہہ گئیں اور انسانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ بقول غالب، گھر سے بازار نکلے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انساں کا، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا۔ عزیزو، اگر ہم ان تاریخوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا سن 1756 سے سن 1857 تک تنے تنہا مسلم قوم نے یہ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جس میں ہمارے عمراء، رؤوسا اور شاہان مملکت نے گردنیں کٹوائیں، جس میں ہمارے علماء، صلحاء اور بزرگان دین اپنی خانقاہوں اور مسندوں اور بوریوں کو چھوڑ کر کفن بردوش ہو گئے اور سرزمین ہند کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اپنے خون کو بہا کر تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ جب محب وطن ٹیپو سلطان نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آدھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو روتے ہوئے قبضہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پہ نہ آ سکی اور ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکا نہ گیا تو وہ دن قریب ہے کہ جب پورا ملک ان کی جھولی میں ہوگا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طریقے سے انگریزوں کے خلاف مارکہ آرائی شروع کر دی۔ انگریزوں کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ ٹیپو ہی ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ٹیپو سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان نے کسی بھی حال میں انگریز کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی شجاعت، دلیری اور بہادری کے بوتے پر لڑتا رہا۔ ٹیپو سلطان کا یہ قول مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر اچھا ہے جسے مہلت ایک روز ملی، شیر اچھا ہے جسے مہلت ایک روز ملی، یا اوہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ آخرکار اپنوں کی غداری اور جنوبی ہند کے امراء کی انگریز کی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ سن 1799 کو سرنگا پٹنم کے مارکہ میں شہید ہو کر کاروان حریت کو نقوش راہ دے گیا۔ ان کی ناش پر کھڑے ہو کر جنرل حارث نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے سن 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا اور ظلم و ستم کے خلاف کبھی بھی سر نہ جھکایا اور برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ اس کے باوجود انگریزوں نے علماء کرام اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان پر برابر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، یہاں تک کہ شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں مجرم قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ ان کے چہیتے صاحبزادوں مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو قتل کر کے تشتری میں رکھ کے شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا تو شاہ ظفر نے حیرت انگیز صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ، تیمور کی اولاد ایسے ہی سر کے روح ہو کر
باپ کے سامنے آیا کرتی ہے۔ اس عظیم مجاہد کو اپنے ہی وطن میں دفن کے لیے جگہ نہ ملی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کے زندہ خانوں میں دردناک سزائیں دی گئیں کہ ان کے بیان سے بدن لرز جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ شیخ الہند کے انتقال کے بعد غسل کے لیے جب انہیں تخت پر لٹایا گیا تو دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، صرف ہڈیاں ہیں۔ حضرت مولانا حسین رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے معلوم کیا گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمانے لگے کہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا تھا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اے لوگو، مالٹا کے جیل خانے میں آزادی کے نعرے کے جرم میں انگریز میرے شیخ کی کمر مبارک کو لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے داغتا تھا، یہاں تک کہ گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے آزادی کی خاطر وہ دردناک سزائیں برداشت کی۔ انہوں نے انگریزوں کے پائے تخت لندن میں جا کر کہا تھا کہ میں ہندوستان میں اس صورت میں واپس جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ دے دو، میں غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر تم ہمیں آزادی کا پروانہ نہیں دو گے تو اس زمین تو اس ملک میں دفن کے لیے تمہیں 2 گز زمین دینی ہوگی۔ کئی بار انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، اور یہی نہیں بلکہ ان کی والدہ یہ اکثر کہا کرتی تھی، بولی اماں محمد علی کی جا بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہے تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہوتے اگر میرے 7 بیٹے تو کرتی ان کو بھی خلافت کے صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اب آخر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک آزاد ہے، اسے آزاد رہنے دو۔ یہ ملک آزاد ہے، اسے آزاد رہنے دو۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ پربت او سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پربت او سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، او پاسبا ہمارا، او سنتری ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔